ایک آدمی تھا خالد بن سفیان الحزلی، اس نے ایک بڑی سی فوج جمع کی اور جمع کر کے مدینے پر حملہ کی تیاری کی۔ اللہ کے رسول کو خبر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن انیس، یہ وہ صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ جاؤ اور خالد کو قتل کر دو۔ حضرت عبداللہ بن انیس خاموشی سے نکلے اور نکل کر کے اس کے علاقے میں پہنچے جہاں وہ تھا اور فوج کو جمع کیا ہوا تھا۔ آپ اپنے طریقے سے اس آدمی تک پہنچے، اس کو قتل کر دیا اور قتل کر کے اس کا سر اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور لے کر کے وہاں سے نکل پڑے۔ اب ان کے فوج والے ہنگامہ ہوا تو ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ کس نے قتل کیا، قاتل کو تلاش۔ تو ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ جیسے اس غار میں چھپے، مکری نے آ کے جالا تن دیا اس کے اوپر۔ وہ لوگ تلاش کرتے کرتے اس غار کے پاس بھی پہنچے تو دیکھا کہ اس غار کے اوپر تو مکری کا جالا ہے، اگر کوئی آدمی اندر جاتا تو یہ جالا ٹوٹ جانا چاہیے، اس کا مطلب کہ اس میں اندر کوئی نہیں گیا، یہ لوگ واپس نکل کے واپس چلے آئے۔ حضرت جو عبداللہ بن انیس وہ سر کو لے کر کے باہر نکلے، رات میں سفر کرتے تھے، دن میں چھپ جاتے تھے۔ اس طریقے سے 19 دن کے بعد مدینہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ، یہ خالد بن سفیان الحزلی کا سر ہے گستاخ رسول کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، خوشی کا اظہار فرمایا اور آپ نے ان کو دعائیں دی اور فرمایا خالد، یہ میرا عصا ہے، یہ میں تم کو تحفے میں دیتا ہوں، یہ تحفہ قبول کرو، اس کا انعام ہے اس کام کا، جنت کے اندر تم اسی عصا کے ساتھ چلنا۔ اور فرمایا جنت میں کوئی بھی عصا لے کر کے نہیں چلے گا سوائے تمہارے۔ وہ عصا حضرت عبداللہ بن انیس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول کیا اور فرمایا کہ انیس، عبداللہ بن انیس، یہ عصا میرے اور تمہارے درمیان ایک نشانی ہے، قیامت کے دن یہ گویا کہ میری اور تمہاری ایک پہچان ہوگی، علامت ہوگی کہ میں نے تم کو یہ دیا تھا، یہ جنت کی گویا بشارت ہے تمہارے لیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ اس عصا کو سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ جب حضرت کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میں انتقال ہو جاؤں تو اس کو میرے کفن میں ساتھ میں رکھ دیا جائے گا۔ تو آپ کے انتقال کے بعد اس کو کفن میں لپیٹ کر کے قبر مبارک میں ڈال دیا۔